الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کی ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے. افطار کا وقت آ گیا تو اب افطار بھی کر لیجئے. البتہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے, ثواب کے لیے کی جائے. اب افطار کے وقت آپ نے نیت کی تو بہتر یہ کہ کچھ ذکر و درود کر لیں, 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے, اس کے بعد افطار کرتے. یہ اچھا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 24واں روزہ ہے. عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حضور, آپ نے جو حکم فرمایا ہے کہ مدنی چینل کے لیے ڈونیشنز دے دیں, تو الحمدللہ میری یہ ترکیب ہے کہ ہر مہینے 2000 روپے مدنی چینل کو ڈونیٹ کرتا ہوں اور 2000 روپے AFG کو ڈونیٹ کرتا ہوں. اب آپ نے جو دعا فرمائی ہے کہ 1200 روپے, تو اب میں کیا کم کروں, 800 روپے کم کر کے 1200 روپے بھی آ جاؤں, یا 2000 پہ ہی رہو اور پھر آپ کی دعاؤں کا ایسا بھی پاتا رہوں گا؟ جواب ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. ماشاءاللہ. جتنا شہد ڈالتے ہیں اتنا مٹھاس بڑھتی ہے. 2000 تو ظاہر ہے تو اور بھی اچھے ہیں, زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس سے مزید بڑھ جائیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو اس میں 1200 بھی تو سما گئے نا اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بنا وضو کے کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے, اگر کسی اعتکاف کرنے والے کے قریبی کا انتقال ہو جائے تو اعتکاف سے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ اب والد ہے والد ہے, اس کے لیے اگر جانا بھی پڑا تو اعتکاف ٹوٹے گا اور ایک دن کی قضا کرنی ہوگی. شرعاً اجازت ہے اس میں, گناہ نہیں ہوگا. ورنہ بلا ضرورت بلا اجازت شرعی, انہیں ایسی ضرورت جس کو شریعت ضرورت قرار دے کہ اجازت ہے جانے کی جیسے, تو اس میں گناہ نہیں ہوتا. تو یہ ایسی ضرورت ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا, والد کا, تو اب یہ کیس میں جا سکتا ہے. مگر ایک جبکہ مسجد سے باہر تو نکلا ہی ہے, تو اب یہ کہ اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا, ایک دن کی قضا کرے. میرا نام محمد علی عطاری ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اعتکاف کے فضائل سن کر اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کا دل وغیرہ نہیں لگتا
تو وہ کیا کرے اور کوئی اس کے بعد راستہ نہیں. اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. دل لگائے. نماز میں دل نہیں لگتا تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز مت پڑھو. تو اعتکاف شروع کرنے سے جو 10 دن کا اعتکاف جو ہے رمضان کے آخری، تو اب یہ پورا کرنا تو واجب ہو گیا. اب اگر اس کو توڑے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے اس کو پورا کرے، دل لگائے. بعضوں کو دل نہیں لگتا. اچھا یہ بھی ہے کہ شروع میں نہیں لگتا، ایک آدھ دن دل نہیں لگتا. یہ کہ فضا تبدیل ہو جاتی ہے، آرام کے اوقات بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں. گیدرنگ بھی، جیسے یہاں گیدرنگ ہے فیضان مدینہ میں، رش بہت ہے، تو اس سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے کہ جدھر جاؤ رش، جدھر جاؤ رش. بعضوں کو اس میں لطف آتا ہے. یہ تو اس میں تو یاد مدینہ ہے، یاد مکہ پاک ہے، یاد عرفات مینا ہے کہ جدھر جاؤ رش، ادھر ہی رش. تو کئی ایسے بولتے ہیں کہ ہم تو یہاں آئے تو ہم کو مدینہ یاد آ گیا. یہ اپنی اپنی کیفیات، اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، تو ایڈجسٹ تو کرنا ہوگا. اعتکاف اگر بیٹھ ہی گئے تو جو بھی جس کا بھی دل گھبرا رہا ہو نا، تو وہ 1-2 دن گھبراتا ہے بعض اوقات، پھر وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اس لیے گھبرا کر توڑ کے جانا نہیں چاہیے. جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جب انسان کا روزہ ہو اور اسے جوس پلا دیا جائے بے ہوشی کی حالت میں، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ آواز میں کچھ. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جب انسان کا روزہ ہو اور اسے جوس پلا دیا جائے بے ہوشی کی حالت میں، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر روزہ ہے، بے ہوشی کے عالم میں جوس پلا دیا کسی نے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کسی نے لپسٹک لگائی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا یا خوشبو محسوس ہوئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کس چیز کی خوشبو محسوس ہوئی؟ لپسٹک. اچھا، لپسٹک لگانے میں ویسے رسک بھی ہے کہ زبان بھی پہنچتی ہے، بعضوں کا زبان پھرانے کی بعضوں کی عادت بھی ہوتی ہے. تو اگر لپسٹک منہ میں چلی گئی اور ٹیسٹ محسوس ہوا حلق میں تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. یہ عورت لگاتی لپسٹک، تو اس لیے روزے میں اس کو احتیاط کرنی ہوگی، روزے میں نہ لگائے. مرد بھی لگاتے ہیں لپسٹک، یعنی لپسٹک بھی لگاتے ہیں مرد. یہ لپسٹک مطلب یہ ہونٹوں کو تھوڑا رنگین کرنے کے لیے مردوں نے بھی. جینس کاسمیٹکس الگ آتا ہے. لپسٹک یہ ایک تو وہ ہونٹ پھٹتے ہیں نا، تو اسٹک لگاتے ہیں، لیکن فیشن کے طور پر بھی مردوں کا بھی ہونٹوں یہ پر. بچے جو آتے ہیں نا اس میں، تو کسی چھوٹے لڑکے کو میں نے نوٹ کیا گیا، یہ کلرڈ ہوتے ہیں ان کے، تو یہ مطلب یہ حساب کتاب بھی اب شروع ہو گیا ہے. فیمیل کاسمیٹکس الگ ہے مفتی صاحب، میل کاسمیٹکس سے الگ ہے. یعنی ہم ماحول میں نہیں تھے نا جب دعوت اسلامی میں، تب سے میل کاسمیٹکس ہے. مردوں کے یہ میک اپ کے الگ ہوتے ہیں. یہ تو یہ مرد بھی پیچھے نہیں رہتے بعض اوقات یہ چیزیں کرنے میں. تو جو جس طرح کی عورتیں بناؤ سنگار اور میک اپ وغیرہ کرتی ہیں نا، اس طرح بعض مردوں کو بھی ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی اسکرین وغیرہ کے طور پر. اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، تو کچھ یوں کرتے ہیں کچھ یوں کرتے ہیں. تو اب یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ بعض اوقات حلق کے نیچے محسوس ہونے کا اندیشہ رہ سکتا ہے. اور اگر یہ فلیور والی چیز ہے جو لگائی ہے، تو اس کا یقیناً ایک فلیور، اس کا ٹیسٹ ہے زبان وغیرہ پر آ سکتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے، واللہ عالم. ہاں، یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردانہ ہی مطلب، تو مردانہ زنانہ دونوں کے لیے مسئلہ بیان ہو گیا. یہ میرے خیال احساس کمتری کی وجہ سے لگاتے ہوں گے کہ میں اچھا نہیں لگتا، میں اچھی عارضہ دیکھتے ہوں گے آئینہ، تو وہ بے خوبصورت نہیں لگتا. میں یار چھوڑنا یار، اچھا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے. اچھا لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل پٹیچر کی طرح پھرتا رہے، لیکن واجبی ہو. لیکن یہ میں نے زندگی کوئی نہیں لگایا، مجھے تو آج نئی معلومات ہو رہی ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ کرنا تھا حضرت صاحب سے، سود اصل میں کہتے کس کو ہے؟ بیگ سے لینا وہ سود ہے، اور جیسے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں وہ بھی سود ہے. سود کی صحیح اصلیت بتائیں کیا ہوتا ہے؟ دودھ، اچھا سود، یہ سود جو ہے نا یہ قرضے پر نفع لیا جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے یعنی کہ قرض دے کر اسے نفع اٹھانا، یہ سود کہلاتا ہے. ہاں ایک صورت یہ سود کی، اور جو بھی اس کی ڈیٹیل. ویسے تو اس کی اصطلاحی تعریفات اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ زیادتی کے جو عوض سے خالی ہو، مشروط ہو عقد میں، یہ ایک اصطلاحی تعریفات ہیں. اب انہوں نے قسطوں کے حوالے سے پوچھا ہے کہ قسطوں پر اگر کوئی چیز لی ہے تو غالباً سوال سے یہ سمجھ آیا ہے، تو کیا اس کو بھی سود کہیں گے؟ نہیں، قسط میں ہر صورت میں سود نہیں ہے. جیسے کہ روکڑ نقد لو تو سستا ملتا ہے، اور ادھار لو تو وہ چیز زیادہ پیسے لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اب قسط کی جو ڈیٹ فکس ہوئی، اب یہ کہ ڈیٹ گزرنے کے بعد اس پر رقم مزید لیتے ہیں، تو یہ سود ہے نا. جی، یعنی بعض صورتیں تو یہ ہوتی ہیں، اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لینی ہے یا ادھار کوئی چیز لینی ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ لیتے وقت ایک قیمت طے ہوگی آپ کی جو بھی ہے. یہ 10,000 روپے کی ادھار میں آپ کو دی، ایک تو یہ طے ہونا ضروری ہے، دوسرا وقت طے ہونا ضروری ہے کہ اتنے وقت میں یہ پیسے واپس کر دے گا. اب اس کے اوپر اگر وہ پینلٹی لگاتا ہے کہ اتنے پیسے میں اوپر لوں گا تو یہ ناجائز و حرام صورت ہوگی، ورنہ سود میں نہیں آئے گا. ہاں سود میں آئے گا، قسطوں کے اندر بعض صورتوں میں سود میں آئے گا کہ اب یہ جو زیادتی لے گا وہ زیادتی وقت کے عوض لے گا، جو یعنی کسی چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا، صرف مدت کے بدلے میں لے رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سود میں بھی آ جائے گا. یہ ناجائز و حرام ہوگا کہ یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ پیسے اگر لیٹ ہو گئے تو مزید اوپر لوں گا. سود کی کئی اقسام ہیں. میری اس میں تمام دیکھنے سننے والے ناظرین سب سے درخواست ہے کہ عموماً ہم کہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں، کسی ادارے سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، پیمنٹ لیتے ہیں یا کوئی سے لیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فارم میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بڑی باریک سی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو تو شاید ہم نے پڑھا بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن کئی جگہوں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم سے کیا کیا کمٹمنٹ کروا رہے ہیں. پھر جب ہم سال 2 سال کے بعد ان سے کچھ الجھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں آپ نے اس پہ سائن کر کے دی تھی. بولے میں نے کب اس پہ سائن کی تھی؟ کہا یہ پڑھی ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، مگر ہم نے نیچے سائن کر دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کے کبھی بھی کوئی ڈاکیومنٹ اگر آپ کو سائن کرنی ہو نا، ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ان کی ٹرم سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں انگلش سمجھ میں نہیں آتی، یہ اردو بھی عجیب و غریب باتوں کا لکھی ہوتی ہے، تو کسی تجربے کار آدمی سے پڑھا دیں اور کسی کی شرح رہنمائی لے لیں. بھائی میں اس پر سائن کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، ایسا تو نہیں کہ میں پھنس جاؤں گا. ٹھیک ہے بعض اوقات بندہ گناہ گار نہیں ہوتا مگر اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ کیا میں نے سائن کر دی، تو ہمیں بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک بات میں نے بیان کی ہے کہ جو بھی آپ کسی چیز میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں یا کسی کو کوئی پاور دے رہے ہوتے ہیں واٹ ایور، تو کائنڈلی ایک بار خود پڑھ لیں یا اپنے کسی قابل اعتماد شخص سے اس کو پڑھوا کر سمجھ لیں، اس کے بعد سگنیچر کیا کریں. حج کے فارم میں بھی صحیح ہوتا ہے. حج کے فارم میں کچھ عہد و پیما ہوتے ہیں، وعدے وغیرہ، وہ ڈائریکٹ وہ جہاں جمع کر رہا ہوتا ہے بینک والے یا جو بھی کاروان والے، اور یہ سب بھر دیتے ہیں، سائن لے لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی بعض اوقات آدمی شاید گناہ گار بھی ہوتا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے تو وعدہ کر دیا میں یہ کروں گا، کرتا تو نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ یہ. اور بعض اوقات اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، ایسی شکیں بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. فارم میں بعض اوقات یہ لکھے، اسکولوں سے بھی فارم آتے ہیں بچوں کے، اسکول کالج یونیورسٹی سے بھی فارم آتے ہیں بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے. اچھا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بغور پڑھ لیا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ سارا لکھا ہوا ہوتا ہے. پھر اپنے نیچے سائن کرو، نہ پڑھا ہے نہ تصدیق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو سائن کر دو. آپ بیٹا کہاں سائن کرنی ہے؟ یہ سائن کر رہا تھا. ابو پوچھتے بھی نہیں بیٹا کس چیز پر سائن کروا رہے ہو، چیک ہوتا ہو تو ابو کی بتی جلے نا، فارم پر کیا بتی جلے گی. تو یوں ہم ہر چیز پر سائن آنکھ بند کے کر دیتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے تمام حاضرین سے بھی اور ناظرین سے بھی، کسی بھی پیپر پر سائن کرتے وقت
غور کر لیا کریں. سر حج فارم ویزا فارم جس پر بھی سائن کرتے ہیں نا اس کو پڑھنا چاہیے. پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے پڑھوا کر کچھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس چیز پر میں سائن کر رہا ہوں, ورنہ یہ کہ معاملہ الٹ پلٹ ہو ہی رہا ہوتا ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ایزی لے رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف پایا, جن کی گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر طرف خوشیاں چھا گئیں, جن کے آنگن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی خوشبو پھیلی, جن کے خیمے میں برکتوں کی بارش ہونے لگی, جن کے گھر میں خیر ہی خیر ہو گئی, جن کے جانور خوب دودھ دینے لگے, جن کا مقام اور عزت دن بہ دن بڑھتی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے اور ادب فرماتے, جن کے آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھاتے اور تحفے تحائف عطا فرماتے, وہ خوش نصیب خاتون جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی, وہ کوئی اور نہیں بلکہ قبیلہ بنی سعد کی نیک سیرت عظیم خاتون بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. سبحان اللہ, آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کے وہ عظیم الشان سیرت بیان کی اور مختصر الفاظ میں سمندر کوزے میں بند کر دیا. ایسے الفاظ تو مجھے بولنے بھی نہیں آتے. ماشاءاللہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کی گود میں دونوں جہاں کی نعمتیں آ گئی. دائی حلیمہ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, گودی وچ تیری نبیاں دا سردار آ گیا, گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عصر کی تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو سلام پھیرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا یا نہیں ملائے؟ اگر اس نے کوئی سورت نہ ملائی ہو, صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہو, تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. فرضوں کی تیسری رکعت, اچھا یہ شامل ہوئے. اب تو ان کو قرات تو پڑھنی نہیں ہے, سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی, خاموش رہنا ہے. امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھی جاتی. اس سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے سورۃ الفاتحہ تو پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی, تو کیا حکم ہوگا؟ اول تو سورہ فاتحہ انہوں نے دوران جماعت پڑھی ہے تو غلط کیا ہے, اور اپنی جب پڑھیں گے تو چونکہ ان کی تو اگلی رکعتیں گئی ہیں نا, بھری رکعتیں, تو یہ بھری پڑھیں گے. سورت بھی پڑھیں گے, سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے 2 رکعتوں میں. اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو واجب چھوٹا, بلکہ کچھ نہیں پڑھا تو فرض چھوٹا. سورت ملانے کا پوچھ رہے ہیں کہ سورت نہیں ملائی, سورہ فاتحہ صرف پڑھی. اگر اپنی بقیہ نماز پڑھنے لگے تھے تو بھی ان کا واجب چھوٹا, نماز دوبارہ دیکھیں واجب الاعادہ کی نیت سے, کہ واجب کی نیت سے دوبارہ پڑھنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غلطی سے چھوٹ گیا ہو تو پھر اس صورت میں اگر بھولے سے چھوڑ دیا, غلطی سے یعنی یاد نہیں رہا پڑھنا, سلام پھیر چکے, فارغ ہو چکے نماز سے,
تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو ہے جان بوجھ کے چھوڑا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا. یہ اگر بھول سے چھوٹی تو یاد آ گئی تو سجدہ سہو کر لے. یہ سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. احرام باندھے اور نیت بھی کر لیں تو اس کے بعد وضو اور سونے کے لیے احرام کی چادر اتار سکتے ہیں؟ اتارنے میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے کی چادر یا دوسری چادر جو ہے وہ خوشبو والی نہ ہو. یہ سوال آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 1 یا 2 بار روزہ دیر سے کھولنا سنت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا تو افطار کر لینا چاہیے. یعنی یہ غلط سوچ ہے کہ جو ہے وہ کبھی تاخیر کرنی چاہیے اور رات ہونے پر اندھیرا ہونے پر نہیں، بلکہ جو قرآن نے فرما دیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی جیسے ہی دن ختم ہوا اس وقت تک ہی روزہ ہے، اس کے بعد افطار کا وقت ہو گیا، اور اس میں تعجیل یعنی جلدی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے نا تو افطار کر لے. اب بلا وجہ تاخیر یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. مطلب یہ ایسے ہی چلائی ہوئی باتیں ہیں. ہاں، اور کیا، یہ میرے خیال سوشل میڈیا میں چل رہی ہوگی، چلائی ہوئی باتیں ہوں گی، اس لیے بیچارے لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ باتیں چلاتے رہتے ہیں. بعض اوقات سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی ہیں جن کو اگر ہم صحیح طور پر اگر ہم اپنے معلومات لیں اور صحیح شرعی مسئلہ معلوم کریں تو پھر ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کیا سیٹ یا آفیسر اپنے ملازمین کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ حقدار ہوں دے سکتے ہیں. ہاں، حقدار ہوں تو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، مگر تنخواہ کے طور پہ، سیلری کے طور پہ نہیں دے سکتے. محمد ساجد ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کا بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دعائے مغفرت، ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے، اب اس کے گناہ ہی نہیں ہے. دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عرف نہیں ہے، رائج نہیں ہے لوگوں میں، کریں گے تو لوگ بحث کریں گے. احرام کی چادروں میں تھوڑی سی یہ تفصیل ہوگی کہ اگر وہ احرام کی چادر پہلے سے ہی اس پر خوشبو لگی ہوئی ہے تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے جو رفیق الحرمین کے اندر ہے، یعنی چینج کرنے کے جو آپ نے فرمایا نا، بعض اوقات وہ خوشبو اپنی چادر پر خوشبو احرام کی نیت سے پہلے لگائی، جی وہ تو درست. اب دوسری چادر لی جی اور اس پہ خوشبو وہ لگی، پہلے سے خوشبو لگی ہو تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح کی خوشبو لگی ہوئی ہے. کس طرح کی وہ الگ بات ہے. تو اگر چھوٹتی ہے لگتی ہے اس کی ممانعت ہے، باقی دوسری کی غالباً ممانعت نہیں ہے. وہ رفیق الحرمین اس کا کفارہ بیان نہیں ہے، لیکن سونگنا قصداً منع ہے اس کا، جی، تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر طالب علم یا استاذ کا مہمان مدرسے میں آ جائے تو کیا اس کو مدرسے والا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. اب تو انتظامیہ بھی اجازت دے دے. جی، اب یہ مدرسوں کے اپنے اپنے عرف ہوتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ سے مشاورت کر لیں، ورنہ ڈیرا ڈال کے بعض وقت پڑے ہوتے ہیں مہمان، وہ چندہ آتا ہے طلباء کرام کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حسن اطاری لیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور اگر کوئی وتر کی جماعت میں امام صاحب تیسری رکعت میں قرات جو ہے نا خاموشی سے کریں تو اس امام صاحب کو لقمہ کیسے دیا جائے؟ میرے اور میری فیملی کے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. کون سی نماز میں؟ وتر کی تیسری رکعت میں اگر قرات آہستہ کر لی امام نے تو لقمہ پوچھ رہے ہیں. ہاں، تو ظاہر ہے جب آواز ہی نہیں آ رہی
अच्छा लुकमा कि इन्होंने किरात क्यों आहिस्ता शुरू कर दी, इसलिए लुकमा के जोर से करें। तो अब ये इतनी पढ़ चुके कि उन पर सज्जद साहब वाजिब हो चुका। हाँ लुकमा देंगे तो नमाज लुकमा देने वाले की टूटेगी और अगर इमाम ने लिया तो उनकी टूटेगी। तो ऐसी सूरत में लुकमा ना दे, तो पता नहीं चलेगा ना कि कितनी आयतें पढ़ चुके हैं ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी आपकी बारगाह में अर्जी है कि अगर बंदे के ज़िम्मे कज़ा नमाजें हों, क्या सुन्नत मुअक्कदा की जगह कज़ा नमाजें पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने से बेहतर है, या सुन्नत मुअक्कदा के बाद नवाफिल की जगह कज़ा नमाजें पढ़े? इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दें, दुआ की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुन्नत मुअक्कदा तो पढ़नी होगी, इसकी जगह कज़ा नहीं कर सकते। कज़ा भी करनी है लेकिन ये नहीं छोड़ सकते। रहे नवाफिल, तो जो नवाफिल जिनकी हदीसों में फजीलतें मखसूस वक्त के साथ आई हैं तो वो भी उस वक्त पढ़ सकते हैं। बेहतर ये कि पढ़ लें और कज़ा भी पढ़ें। ताहम अगर कोई चाहे कि मैं इन नफलों की जगह भी कज़ा पढ़ूँ तो हरज नहीं है कि नफल वैसे भी अगर कोई छोड़ दे तो ज़ाहिर है कि इसमें गुनाह नहीं होता। पढ़ने चाहिए कि ज़ाहिर है कि सआदत है, ना पढ़ने से महरूमी है सवाब से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार 1 माह के इतिकाफ में बैठा हूँ। इस दौरान मेरे घर पे बेटे की विलादत हुई है, तो बराए करम आप मेरे बेटे अपने मुरीदों में शामिल कर दीजिए। इंशाअल्लाह चांद रात को मदनी काफिले में सफर करूँगा। इंशाअल्लाह करीम। आप अब ये इस टाइम पर ही भी पूछ रहे हैं यार, जब बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है। मेरे अंदाज से नहीं पता चलता है बैटरी लो है मेरी। मदनी चैनल हो अंदाजा नहीं होगा शायद, देख तो रहे होंगे मेरा फेस। तो ये जब तरावट हो ना रात के वक्त, तो इस तरह के सवाल चले तो आदमी संभाल ले गया दोबारा। लेके अब नेचर का तो अभी निगरानी शुरा ने बयान किया ना, किसी की नेचर ये होती है चूल्हा जलता हुआ छोड़ के भी तो कहीं कुछ नहीं होता। इससे क्या, आग तो चूल्हे में जल रही है ना, मकान में थोड़ी जल रही है। तो बात होता है कि मामूली बातों का भी मतलब उनको एहसास होता है और संभाल लेते हैं उसको। एहसास जिम्मेदारी तो वाकई होनी भी चाहिए। बात ऐसे होते हैं कि वाकई यानी खून जलाते रहते हैं, ऐसे ही गैर जिम्मेदार उनकी हरकतें होती है, खुदा की फना। ये गैर जिम्मेदार शख्स को कभी भी ये बात एहसास, उसको अगर आप कहेंगे ना कि आप गैर जिम्मेदार हैं तो उसको ये उमूमी तौर पर इसको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं गैर जिम्मेदार, मैं क्या गैर जिम्मेदारी करता हूँ। ऐसों को कुछ आगे बढ़ने का शौक़ होता है, कुछ करने का शौक़ होता है, तो इनको ये फील हो रहा था यार मुझे मौका क्यों नहीं दिया जाता। असल में मौका ना मिलने की भी कुछ वजूहात होती हैं कि तजर्बात और मुशाहिदे ये होते हैं कि ये देंगे तो मतलब जो थोड़ा बहुत हो रहा होता है ना वो भी आगे पीछे हो जाएगा। तो आदमी हमेशा अपने नेचर का जायज़ा ले। जैसे उन्होंने कहा ना कि कहते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं। अब अगर वो नाम जिम्मेदार हो ही ऐसा कि उसको कहे कुछ और, वो सुने कुछ और, वो समझे कुछ और। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन कर दूँ। एक वर्ड है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि अगर आप किसी से कोई बात कहें ना कि आप ये कीजिएगा, तो उससे एक बार अगर मौका तो सुन लें कि आप क्या समझे, वो आपको बता देगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा यार मैंने जो कहा है ना वो उसी ने वही समझा। वरना बसा औक़ात होता वाकई यही है कि हम कहते कुछ और हैं, वो सुनता कुछ और है, वो करता कुछ और है। फिर मैं कहा यार आपने ये क्या कर दिया, बोला आपने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। तो वो बेचारा उल्टे का सीधा ना सीधे का उल्टा कर देता है, तो हमारा तो हाले का माला हो गया। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन की एक स्किल है। एक तो कम्युनिकेशन है बात पहुंचा देना, फिर एक है प्रॉपर कम्युनिकेशन कि आपकी बात दुरुस्त पहुंची या नहीं पहुंची। तो इसका तरीका ये होता है कि आप किसी को कोई बात कहें, कन्वे करें, तो कन्वे करने के बाद आप उससे एक बार
اگر موقع ہے، یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا، یہ ہر وقت یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، بعدوں کا پریکٹس اور تجربہ بتاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی، تو اب ایک بار اسے کنفرم کر لیں، جی کیا سمجھے آپ، اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں یہی چاہ رہا تھا، آپ ایسا کر لیجئے گا، تو اللہ نے چاہ تو کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، افطار کا مبارک وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ امیر اہل سنت ابھی بیعت کرائیں گے، اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کے واسطے سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کے واسطے سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کے واسطے سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف میں کروں، فرما کرم کل اولیاء کے واسطے، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، پھر مینا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں، پھر مینا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں، یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے،
حج مبرور ہے خدا سال روا کرتے نصیب حج مبرور ہے خدا سال روا کرتے نصیب یا الہی مصطفیٰ کے واسطے اہل یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے وقت آخر جلوائے محبوب کی خیرات دے کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے تم رضا کے واسطے کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے تم رضا کے واسطے یا الہی مغفرت ابرار کی کر بے حساب یا الہی مغفرت ابرار کی کر بے حساب بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں مغفرت کی بھیک لینے کے لیے اٹھا دیے ہیں اے اللہ پاک رمضان شریف ملا اب اس کے آخری روزے بھی آ گئے 24واں روزہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے یا اللہ پاک کچھ بھی نہ ہو سکا ہم خالی ہاتھ رہ گئے الہ العالمین جن کو ملا جن کی جھولیاں رحمت سے بھری ان کا واسطہ ہماری خالی جھولی بھی اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ پاک جن کو بخشا ان کا صدقہ ہماری بھی مغفرت کر دے الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ہمارے خاندان والوں کی
بے حساب مغفرت فرما، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک گناہوں سے بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک سنتوں کا عمل نصیب کر دے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دے دے، یا اللہ پاک ہم سے صرف وہی کام ہوں کہ جو ثواب کے ہوں، یا اللہ پاک فضول کاموں سے بچا، گناہوں سے بچا، برائیوں سے بچا، اے اللہ پاک دل آزاریوں، بد اخلاقیوں، بد گمانیوں سے بچا، الہ العالمین ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نفع پہنچے، ہم نرم خو بن جائیں، نرم دل بن جائیں، رحم دل بن جائیں، یا اللہ پاک ہم ظالم نہ بنے، ظلم سے بچا لے، یا اللہ پاک جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، جو مظلوم ہیں ان کی اے اللہ پاک غیب سے امداد فرما، الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ پاک ہماری دنیا و آخرت سب سنور جائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو مٹا دے، اے اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ پاک نمازی بنا دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، مولا کریم سجدوں کی لذتیں نصیب کر دے، نمازوں میں دل لگا دے، روزوں میں دل لگا دے، تراویح میں دل لگا دے، درود و سلام و تلاوت قرآن میں دل لگا دے، اے اللہ پاک نیکیوں کا حریص بنا دے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، اے اللہ پاک ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے حبیب خوش ہوں، ان کاموں سے بچا کے تیری بارگاہ میں جو ناراضی کا سبب بنے، اے اللہ پاک ہمیں اچھا کر دے، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے، الہ العالمین نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعاؤں میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑی آس لگائے ہوں گے، رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے اور رحمتوں کی برسات ہے، الہ العالمین انہیں بھی مریضوں کو بھی صحت کی خیرات دے دے، یا اللہ پاک ان کو شفا دے دے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اے اللہ پاک طرح طرح کے بیمار طرح طرح کی بیماریاں سنتے ہیں، اے اللہ پاک ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، جو مبتلا ہیں ان کو بھی بیچاروں کو شفا دے دے، ان کو سکون دے دے، راحت دے دے، ان کے گھر میں بھی راحتیں ہوں، اے اللہ پاک کتنے کینسر کے مریض اس وقت ہو سکتا ہے دعاؤں میں ہوں گے، بیچاروں پر رحم کر، اگرچہ ڈاکٹر نے مایوس کیا ہو، اے اللہ پاک ڈاکٹری میں اس کا علاج نہ ہو، لیکن تیری بارگاہ میں تو علاج ہے، اے اللہ پاک تو شفا دینے پر قادر ہے، شفا دے دے، اس کے علاوہ بھی جو طرح طرح کے موذی امراض میں مبتلا ہے سب پر رحمت کی نظر کر دے، آج تو سب کو صحت کی خیرات دے دے، سب پر فضل و کرم کر دے اور صبر بھی عطا کر دے، اے اللہ پاک پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا کر دے، یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، محتاجیاں دور ہوں، اے اللہ پاک سب کی جھولی اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ پاک سب سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ہم سب پر اپنی خاص نگاہ کرم ڈال دے، بیڑا پار کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہمارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا، یا رب انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا، یا رب الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہو،
کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک، رمضان کریم کی 25ویں شب آپ پہنچی، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے۔ اے اللہ پاک، روزانہ بوقت افطار 10 لاکھ ایسے گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم کا واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ان 10 لاکھ آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی شمول ہو جائے۔ اے اللہ، جنہیں بخشا انہی کا صدقہ میں بخش دے، جنہیں جہنم سے آزاد کیا انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک، تیری قسم ہم تیرا عذاب برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اے اللہ پاک، ہم عذاب برداشت کر ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک، ہماری کمزوری پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ کمی تھی، نہ کمی ہے، نہ کمی ہوگی۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت کا کوئی چینٹا ہم پر ڈال دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں تو مغفرت سے نواز دے گا، اپنی جنت میں داخل کر دے گا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ پاک، بس بخش دے، ہمیں بخش دے، مغفرت کر دے۔ یہ رمضان بغیر مغفرت کروائے ہم سے نہ جائے۔ اب تو رخصت پر تلا ہوا ہے، اب آخری سلام بھر رہا ہے، صرف 4-5 دن رہ گئے۔ اے اللہ پاک، اپنی عبادت کی توفیق دیتے، نیکیاں کرنے کی سعادت دیتے، ہم سستوں پر، غفلت کے ماروں پر رحم و کرم کر دے، کچھ پھرتی آ جائے، کوئی نیکی ہو جائے۔ اللہ پاک، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، جن کے حقوق پھنس گئے اے اللہ پاک ان کے حقوق مل جائیں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جائیں۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں امن قائم ہو جائے۔ الہ العالمین، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں، بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ